اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقان چیپٹر 7۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ ہم نے مکہ کے حالات دیکھے کہ مکہ کے حالات کیسے تھے، کہ وہ کتنے انسیولائزڈ لوگ تھے، لیکن ان میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے جن کو ایسے ماحول میں گھٹن ہوتی تھی اور انہیں حق کی تلاش تھی، انہیں لگتا تھا کہ کیا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر قرآن اتارا جو چھوٹی سے چھوٹی بات چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں سکھائی، جو بھی ایک سکسیسفل زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور پھر قرآن پر چل کر انہوں نے وہ کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یعنی وہ اتنے عظیم صحابہ بنے بعد میں جا کر، یہی وہ لوگ تھے۔ قرآن کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایک مکی دور اور ایک مدنی دور۔ قرآن سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت اچھے سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ پورا قرآن آپ پر جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے ویسے نازل ہو رہا تھا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری، آپ کے پہلے کے حالات، ایک ایک چیز کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت جگہ ایسا ہے کہ قرآن میں صرف جواب دیے گئے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کنڈیشن کیسی تھی، وہ سچویشن کیسی تھی، کون کیسے سوال کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب آیتوں میں اتارے۔ جب آپ مکہ میں تھے اور جتنی بھی سورہ نازل ہوئیں انہیں مکی سورہ کہا جاتا ہے، جو 13 سال کے بعد ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ مدنی کا مطلب یہ نہیں کہ سب مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ سورہ کے نام، کون سی آیت کہاں ہونی ہے، ہر ایک چیز جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتائی۔ مکی دور کی صورتوں میں پروفٹس کی سٹوریز ملتی ہیں، آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مدنی سورہ میں اسلامک لاز جیسے جسے شریعہ کہتے ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں، اس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ملتا ہے۔ مکی سورہ نارملی شارٹ ہوتی ہیں اور مدنی سورہ بہت لمبی۔ یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، لیکن اس کی کسی بھی آیت کو پڑھ کر ایسا نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے بس ابھی کی ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ اس کا میننگ جتنے بار پڑھیں گے ایک الگ انداز سے سمجھ آتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ میریکل ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کیسے۔ جیسے ہی آپ قرآن کھولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے قرآن کھولا ہے، آپ کا اور اللہ کا ایک لائف کنیکشن ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بس نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس سے ہمیں ہدایت دے، ورنہ میجورٹی قرآن پڑھ کر بند کر دیتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو پڑھنے کا ثواب ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ زیادہ تر لوگ قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں۔ ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہمیں بس قرآن شریف اس لیے پڑھنا ہے کہ ہر نیکی پہ ہمیں 10 نیکیاں ہر حرف پہ ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو بس وہ نیکیاں مل جاتی ہیں اور وہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ہدایت ملے، ہمیں صحیح راستہ ملے۔ قرآن آپ کو جواب دیتا ہے، زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو قرآن اٹھائیں، کہیں سے بھی پڑھنا شروع کر دیں، یا کہیں سے بھی تفسیر یعنی قرآن کا ایکسپلینیشن شروع کر دیں، آپ کو آپ کی پرابلم کا سلوشن مل جائے گا۔ کبھی کبھی تو قرآن پڑھتے پڑھتے جب ایسے جواب ملتے ہیں تو ڈر لگنے لگتا ہے
کہ اللہ اتنے قریب ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اتنے قریب محسوس ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو عجیب عجیب سا آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو جو آیت ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، اگر ہم گاڑی میں بیٹھتے تھے اور ہم ریڈیو شروع کرتے تھے تو وہی آیتیں چل رہی ہوتی تھیں ریڈیو میں، جبکہ جو 24 گھنٹے میں 2 قرآن ختم ہوتے ہیں، جب ریڈیو میں 24 گھنٹے میں 2 قرآن ختم ہوتے ہیں، ایک قرآن ختم ہوتا ہے پھر دوسرا ایک دن میں سعودی ریڈیو میں۔ لیکن جب ہم پڑھ رہے تھے اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہوتے تھے کلاس میں اور ہم اس کو ریوائز کر رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی ہم ریڈیو کھولتے تھے تو سیم آیتیں چل رہی ہوتی تھیں۔ اور اتفاق ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ہم مسجد کے سامنے تھے تو وہاں امام صاحب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، تو عشاء کی نماز میں بھی انہوں نے وہی آیتیں پڑھائیں۔ یہ اس طرح کے معجزے ہوتے ہیں جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو، کیونکہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت ہی معزز، بہت بڑی کتاب ہے۔ یہ اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی کریشن ہے، لیکن یہ اللہ کے ورڈز ہیں، اور یہ اس کی ہر آیت کا ایک میننگ ہوتا ہے اس وقت کے لیے، پھر ایک میننگ ہوتا ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو جواب ملتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑا میراکل ہے، اور جو اس سے جڑے ہوتے ہیں قرآن شریف سے ان کو یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ ہم اس محبت سے دور رہتے ہیں کیونکہ قرآن کو وہی محسوس کر سکتا ہے۔ قرآن کو ویسے محسوس نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، یعنی ہم قرآن شریف کو صرف پڑھ کر، صرف اس کی تلاوت کر کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو، یہ نیت سب سے پہلی چیز جب ہم قرآن شریف کھولیں تو ہمارے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے ہدایت دے، یعنی مجھے صحیح راستہ دکھا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو سیدھے راستے کی ہدایت آپ کو قرآن سے ملے گی، اور جب آپ قرآن کو اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اور ہم اس کے ورڈز پڑھیں گے، اس کے میننگ سمجھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا ایکسپلینیشن پڑھیں گے، تو ہمیں ہدایت ملے گی۔ جس نیت سے جو انسان قرآن کھولے گا اسے وہی چیز ملے گی۔ ہمارے اس فرقان کا مقصد قرآن کو دیکھنا، اسے محسوس کرنا ہے۔ قرآن سمجھنا سب کو آسان لگنے لگے اور ہم سب اللہ کی محبت محسوس کریں۔ یہ سب ہم جو پڑھ رہے ہیں فرقان بک میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سب کو قرآن سے محبت ہو جائے، اور جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں اللہ کی بھی محبت محسوس ہو۔ موت شاید کسی کو اچھی نہیں لگتی، لیکن مر کر ہی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے۔ اگر یہ سوچ ہوگی تو موت بھی اچھی لگنے لگے گی، پھر کسی کے جانے کا افسوس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی یہ زندگی بس تھوڑے دنوں کی ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس امتحان کے لیے اللہ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت دنیا سجائی ہے کہ ہم یہاں آئیں، اللہ کا امتحان دیں اور چلے جائیں۔ تو وہ امتحان دینے کے لیے ہمیں ہمارا سلیبس پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سلیبس کیا ہے۔ ابھی کیا ہوتا ہے، ہم بغیر سلیبس کے ادھر ادھر سے سن کے جتنی معلومات ملتی ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا ایگزام سولو کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک ہم اپنی مرضی سے جواب دے رہے ہوتے ہیں جو سچویشن آتی ہے، لیکن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں جو ہمارا سلیبس ہے، اور کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو پھر ہمیں ایک دم یاد آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہمیں صحیح جواب دینا ہے، تو پھر ہم صحیح جواب دیتے ہیں۔ جب ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو پھر ہم اپنی مرضی سے جو چاہے وہ جواب دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے پاس کوئی آیا، آپ سے کوئی لڑ رہا ہے، تو اب اگر آپ نے قرآن شریف پڑھا ہوگا اور آپ کو آیتیں یاد ہوں گی کہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے گا، تو اس کی بری باتیں بھی آپ خاموشی سے برداشت کر لیں گے، اور پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔
اللہ اللہ ہے میرے ساتھ، تو پھر آپ اس حساب سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمارے اندر کا جو فرقان ہے وہ ایکٹیو رہے گا، ہمیں پتہ رہے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہم اسی حساب سے اپنی زندگی کے حالات سے مقابلہ کریں گے۔